والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے خاص بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کی عذاب تو جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آج 2-4 لاکھ روپیہ ہم نے مسجد میں دے دیا، 2-4 لاکھ روپیہ ہم نے مدرسے میں دے دیا، کوئی جلسہ کرا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی یتیموں کی مدد کر دی، تو ہم اتنے ہی پر بڑے فخر سے، بڑے غرور سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بہت بار تیر مار لیا، اب تو جنت ہمارے باپ کی ہو گئی۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا تکبر ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو، اپنے نیک اعمال کو اپنی نجات کے لیے فائنل سمجھے کہ ہاں میں نے نیکی کر لی تو میری نجات ہو گئی۔ انسان کو نیکی کر کے بھی ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول کی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اور باپ بیٹے کیا دعا کر رہے تھے؟ قرآن باپ بیٹوں کی دعا کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پروردگار، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ان کا بیٹا اسماعیل دعا کر رہا ہے، اے پروردگار ہم بنانے کو تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم کو پتا نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو دل کا حال جاننے والا ہے۔ نیکی کے بعد انسان کو چنتا ہونی چاہیے کہ ہماری نیکی اللہ تعالیٰ کے سویکار ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رحمان کے بندے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب انسان کو چپک جانے۔ غرامہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عربی زبان میں جب کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو جو قرضہ وصولنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے عربی میں غرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو بار بار آپ کے گھر پہ آئے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ سے جب تک پیسہ نہیں لے لے گا۔ جہنم کا عذاب بھی غرامہ ہے، جہنم کا عذاب چھوڑنے والا نہیں ہے، جہنم کا عذاب چپک جانے والا ہے، چمٹ جانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بڑا ہی بری جگہ ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رحمان کے بندوں کا اخلاق آپ نے دیکھ لیا، رحمان کے بندوں کی نماز آپ نے دیکھ لی، رحمان کے بندوں کی دعا آپ نے دیکھ لی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں، وہ نہ تو کنجوس ہوتے ہیں نہ بخیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی دولت ہونے کے باوجود نہ تو دولت ہونے کے باوجود کنجوس ہوتے ہیں، نہ دولت کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی۔ ہمارے سماج میں دونوں طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں، بہت پیسہ ہے لیکن ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے، بیوی بیچاری ترستی رہتی ہے کہ ارے مجھے فلاں کپڑا دلا دو، فلاں ساڑی دلا دو، فلاں سوٹ دلا دو، اس کے بعد بہت پیسہ ہے مگر نیت اتنی خراب ہے، بیوی بیچاری وہ روتی رہتی ہے اور یہ بیوی کا بھی حق ادا نہیں۔ بچے ترس جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے، یہ کنجوس اپنی دولت کو سجا سجا کے رکھتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، جائیداد خریدتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آپ کے مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائیں گی، جب
تک آپ زندہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے اپنے شریر پر بھی خرچ کرو، اپنے جسم کے اوپر بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اگر موقع ملے تھوڑا دنیا بھی گھومو، تھوڑا تفریح بھی کرو، تھوڑا اچھی جگہوں پر اپنے بال بچوں کو لے کے جاؤ، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن ساتھ دے گی ہم نہیں جانتے ہیں، کب کون سی بیماری آ جائے، ہارٹ اٹیک آ جائے اور کب انسان مر جائے ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھی۔ ابھی 4-5 دن پہلے بنارس میں بائک پر جا رہا تھا، بنارس میں وہ ٹیکسی چلتی ہے، بائک والی ٹیکسی، اس پر میں جا رہا تھا، ایک غیر مسلم نوجوان تھا، بائک چلا رہا تھا۔ میری عادت ہے بائک پر بیٹھتا ہوں جب اس طریقے کی بائک پر تو پوچھتا ہوں جو چلانے والا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، تو اس نے بتایا بنارس کے قریب کا وہ رہنے والا تھا۔ وہ اس کے خصیے میں، اس کے پیشاب کے مقام پہ جو خصیتین ہوتے ہیں، جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں اس کو کینسر ہوا۔ سوچئے 20-25 برس کا نوجوان ٹیسٹیکلز میں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بیچارہ علاج کرانے کے لیے بنارس آیا تھا، اور اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ بیچارہ کینسر کے مرض سے جو دوچار تھا، اور وہ بنارس میں بائک چلا کر کے اپنا علاج کا خرچہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر کے میرے بھائیوں مجھے بڑا ترس آیا، اور میں سوچنے لگا کہ سوچو یہ انسان جو اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی بیچارہ بائک چلا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ 4 پیسے آ جائیں اور میرے علاج کی میں آسانی ہو جائے۔ دنیا میں میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے کے بہت سارے لوگ بھرے پڑے ہیں، کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ آ جائے اور زندگی ختم کر دے ہم نہیں جانتے۔ جب تک زندگی ہے، تندرستی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، دولت ہے اس کا صحیح استعمال کرو، کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے مکان میں رہو، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کی استطاعت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے لیکن آپ لون پر اور EMI پر آپ لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ طاقت 10,000 کا موبائل لینے کی ہے مگر لون پر اور EMI پر آپ کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہیں۔ یہ میرے پیارے ساتھیوں، جتنی بڑی چادر ہو انسان کو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے۔ نہ فضول خرچی کرنا اسلام میں صحیح ہے، نہ بخیلی کرنا اسلام میں صحیح ہے۔ آج جلسہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر جلسوں کے بارے میں کتنی باتیں ہوتی ہیں، خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں بڑی فضول خرچی ہوتی ہے، کبھی کوئی اس پر کیوں نہیں چرچا کرتا؟ ٹھیک ہے، جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اس پر بھی تو چرچا ہونی چاہیے کہ سیمانچل نہیں پورے انڈیا میں مسلمان شادیوں میں کتنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اتر پردیش کی 2 شادیاں ابھی حال ہی میں کرنٹ میں میرے سامنے آئی، سدھارتھ نگر میں شادی ہوئی، مسلمان لڑکا باراتیوں پر پیسہ لوٹا رہا ہے اور 20 لاکھ روپیہ اس نے باراتیوں پر نوٹوں کی گڈیاں اس نے اڑا دی، 20 لاکھ روپیہ اس نے پانی کی طرح بہا دیا۔ میرٹھ میں ایک شادی ہوئی اور دلہے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے ملتے ہیں اور دلہا اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کا جو تحفہ دیتا ہے جس کو گھڑی کی پہنائی بولتے ہیں وہ تقریباً 11 لاکھ روپے دیتا ہے۔ مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا 11 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو پرسدھ کرنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے آج مسلمان پیسہ پانی کی طرف بہاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں خرچ کیا۔ آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے میرا پیسہ تھا، میری مرضی تھی، میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ نہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ ہم نے تجھے دیا تھا، یہ دولت ہم نے تجھے دی تھی، تجھے بتانا پڑے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ تو نے کہاں خرچ کیا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے خاص بندے جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب دولت خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اور آگے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون۔ اور رحمان کے خاص بندے 3 بڑے بڑے پاپوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ 3 مہا پاپ ہے اسلام میں، 3 بڑے بڑے گناہ ہے اسلام کی نظر میں، سن لیجیے اس کو۔
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے خاص بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے، ان کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے اللہ کے سامنے اٹھتا ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وہ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی مزار پہ سجدہ نہیں کرتے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، وہ لال کالے پیلے دھاگوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ آپ کیا بولیے؟ اسی کٹیہار کے علاقے میں نے دیکھا اہل حدیث کا گھر ہے، شیر شاہ بادی کا گھر ہے، اور گھر میں اس نے کیا لگایا ہے؟ دکان اور مکان کی خیر و برکت۔ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ میرے مکان میں لگا رہے گا تو میرے مکان میں برکت آئے گی۔ یہ الٹی سیدھی گنتی لکھنے سے تیرے مکان میں برکت نہیں آئے گی، مکان میں برکت تیرے عمل سے آئے گی، تیرے ایمان سے آئے گی، تیرے قرآن پڑھنے سے آئے گی۔ قرآن کی آیتوں کو تو لٹکا دے یا گنتیوں کو لٹکا دے، اس سے تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے مگر میں سچی بات کہتا ہوں، آج ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقیدے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جلسوں میں توحید پر تقریریں بند ہو گئی، اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، شراب سے روکا جا رہا ہے، زنا سے روکا جا رہا ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہندو سہیلی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے، اس کا کوئی تہوار آیا، اس نے ایک بچی مہلا پنڈال میں رو رہی ہے، کن کی بچی ہے اس کو لے جائیے۔ کسی غیر مسلم کا تہوار آیا، مسلمان لڑکی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہے، اس کے تہوار میں باقاعدہ شامل ہوتی ہے اور اس کے مذہبی عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ میں یہ مسئلہ بتا دوں آپ کے گاؤں کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ پیار محبت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے سکھ دکھ میں کام آنا، میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے، مگر ہاں جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، جب مسئلہ عقیدہ کا آ جائے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ کسی غیر مسلم کے مذہبی عبادت میں آپ کو شامل نہیں ہونا ہے، عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے قرآن۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں۔ تو رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا، اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا۔ آپ تو سیمانچل کے علاقے میں رہتے، یہاں تو کم یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ ذرا سا اتر پردیش میں آئیے، ذرا کلکتہ چلے جائیے، ذرا آپ مالدہ سائیڈ میں، بارسوئی سائیڈ میں آپ چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ شرکی اڈے مل جائیں۔ مسلمان کس کس چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا، اس کے ایک پیر کا جوتا ٹوٹ گیا، اب ایک پیر کا جوتا پہن کے وہ چل نہیں سکتا تھا، اس نے مارے غصے میں اپنے جوتے کو ایک پیڑ کے اوپر پھینک دیا۔ ایک سال کے بعد جب وہ مسلمان اس جگہ سے گزرا، دیکھا کہ پورے پیڑ پر ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا، بھائی اس پیڑ پر اتنے سارے جوتے کہاں سے آئے؟ کہا کہ نہیں معلوم، بس کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا، دیکھا کہ اس پیڑ پر ایک جوتا پڑا ہے، تو لوگوں نے آپس میں یہ دھارنا بنا لی، یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس پیڑ کے اوپر جوتا لٹکانے سے بگڑی بن جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی، اب جوتے پر جوتا، جوتے پر جوتا لٹکائے۔ یہ مسلمان کا، مسلمانوں کے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں بلی کی قبر ہے، کہیں گھوڑے کا مزار ہے، کہیں پاگل بابا کا مزار ہے، اور وہاں جا کے مسلمان سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک۔ دوسرا گناہ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل، کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے۔ اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی ایک واقعہ آیا،
ایک مسلمان اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا. سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا، ملحد انسان تھا، دین بیزار انسان تھا. میرے پیارے ساتھیوں، کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے، کسی بے قصور کی ہتیا کرے، کسی نردوش کو مار دے، تو کان کھول کر کے سن لو، اسلام کو اس سے کوئی سمبند نہیں ہے. اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے. اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا. ہاں، اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو. اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ختم. نمبر 2، القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص کیا جائے گا. اس کو بھی اسلام میں اس کی اجازت دی گئی. اور نمبر 3، المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام میں مرتد کی سزائے موت ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر مرتد ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناتے ہیں، تو پھر یہ معافی کے لائق جرم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے لائق اپرادھ نہیں ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کی سزائے موت ہے. یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے. یہ تیسرا بڑا گناہ، زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ زناکاری اور بدکاری اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ 2 لڑکے ہیں میرے، ابھی میں تیسرا لڑکا نہیں چاہتا، ابھی 2 لڑکوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تیسرا لڑکا میں نہیں چاہتا، تیسری اولاد نہیں چاہتا، کیا فیملی پلاننگ کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے. فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے. اس میں اگر آپ بچے کی پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں جس میں حمل نہ ٹھہرے، اگر وہ طریقے آپ اپناتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. اگر آپ کوئی پرماننٹ ایسا جیسے نسبندی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا بغیر کسی مجبوری کے عورت کو آپریشن کرا دیا جائے، یہ غلط ہے. اگر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر حمل نہ ٹھہرے، اس کے لیے کوئی تدبیر اپنائی جائے، اس کی گنجائش تو موجود ہے. مگر ایک بار اگر پریگننسی وجود میں آ گئی، حمل وجود میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو ایبارشن کرنا، اس کو ختم کرنا ماں کے پیٹ میں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد کا قتل ہے اور یہ اس جان کا قتل ہے، اور اس کا حساب آپ کو دینا.
ہاں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا اور عورت کی صحت اور اس کی تندرستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، کیا ہے یہ؟ چاندی کا پائل کسی اللہ کی بندی نے، کسی ہماری بہن نے یہ دیا ہے، اس مسجد کا چندہ ہے، عیدگاہ کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بہن کے اس چندے کو قبول فرمائے. تو میرے بھائیوں، اگر پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد جب تک بہت ہی کرٹیکل کیس نہ ہو اور ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ اگر یہ حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا، ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس اوستھا میں، اس سچویشن میں تو اجازت دی جا سکتی ہے. نارمل حالات میں اگر حمل ٹھہرا ہے، اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا، اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ. اور خبردار کوئی یہ نہ سوچے اپنی اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، نہیں. میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے. میری 3 بیٹیاں ہیں. 2013 میں شادی ہوئی، 14 میں میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی. میں نے زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے. خاص طور سے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں برکت محسوس کرتا ہے. اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے. آپ خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں. آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے. چندہ بہت کم ہوا ہے، اس لیے شیخ محترم سے گزارش ہے. اچھا ٹھیک. مولانا بنگلہ پور پائیں گے. میرے بھائیوں، موضوع تو جو میرا چل رہا ہے اس پر میں بات کروں گا اور کر ہی رہا ہوں. آپ نے جیسا کہ سنا، شیخ توحید صاحب نے بھی بتایا کہ پروگرام ایک عیدگاہ کے چندے کے لیے ہوا ہے. اور میں اسی علاقے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو دل دیا ہے کہ ایک دن میں 20-20 لاکھ روپے ایک جلسے میں چندہ اترا. تو آپ تھوڑا سا دل کھولیے. ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا دل کھول کر کے آپ یہاں پہ اپنا چندہ بھیجیے. اور ہمارے بادشاہ حسین سلفی صاحب بھی کلیکشن انشاءاللہ کریں گے، یا اور جو بھی علماء چندہ کرنے والے ہیں وہ آپ کے اس چندے کا اعلان بھی کریں گے اور اس کی دعائیں بھی کریں گے. آپ اس کام میں دیر نہ کیجیے. اور جلسے کے ذمہ داروں سے بھی گزارش حسین صاحب کا ٹائم نہیں ہے، مولانا جگدیش صاحب کا ٹائم ہوتا ہے. ایسا اس لیے مولانا حسین کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، مولانا جگدیش صاحب ہی کو دیں گے. اس لیے آپ کو جو چندہ کر دیں، فتویٰ بھی آیا ہوا ہے، اس کا جواب دیں گے. چندہ تو بھائی ہمارے بس کا نہیں. چلیے دیکھتے ہیں. ایسے بولتے جائیے، انشاءاللہ دیں گے. تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا. اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے. بات یاد نحن نرزقہم وایاکم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں. اللہ تعالیٰ یہ 1000 کسی بھائی نے چندہ دیا ہے، اللہ اس چندے کو قبول فرمائے. اور اس طریقے سے آپ آتے رہیے. تقریر تو ہوتی رہے گی، آخر میں 10-15 منٹ تھوڑا سا آپ یہاں پر آ کر کے میرے ہاتھوں پہ بھی کچھ چندہ دے دیجئے تاکہ مولانا توحید صاحب کی بات بھی رہ جائے. اور جو جلسے کی کمیٹی کے لوگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اصل جو مقصد ہے، جو پرپز ہے جلسے کا، چندہ بتا رہے کافی کم ہوا ہے. آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں. اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا بڑا مجمع اگر آئے اور عیدگاہ جیسی پاکیزہ جگہ کے لیے جہاں سال میں عبادت ہوگی، عید اور بقرعید کی نماز ہوگی، اور ایک بار یہ زمین خرید لی گئی تو سمجھو جب تک وہ زمین رہے گی اور نماز پڑھی جاتی رہے گی، ثواب آپ کو ملتا رہے گا. پرماننٹ آپ صدقہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے صدقہ جاریہ، تو ضرور آپ اس میں حصہ لیں گے. دیکھیے آپ حضرات، مولانا کا ہاتھ پر دے اور دعا لے لیجئے. مولانا مسافر آدمی ہیں، 2000 بنارس سے آئے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ میں دیجئے. انشاءاللہ اردو میں بھی دعا دینے میں نیکی ملے گی. اور جلسہ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر لے کے جائیں، جن کو ذمہ داری ہے. جو بھی ماں بہنوں کے پنڈال میں بھی، جینٹس پنڈال میں بھی چادر لے کے جائیں.
تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے۔ پڑوسی کا ذکر آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کرے، پڑوسی کے بھروسے کا خون کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ گناہ پر گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسی کا خاص طور سے ذکر کیا۔ تو یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں۔ رحمان کے خاص بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو بھی انسان شرک کرے گا، کسی نردوش کی ہتیا کرے گا یا زنا کرے گا، وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا اور بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے۔ لیکن ہاں، زنا کرنے والا بھی توبہ کر لے۔ دنیا والے کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے، تو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، شرک کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے، میں اسے سویکار کرنے کو تیار ہوں، میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو توبہ کرے گا، جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا، اب تک جتنا گناہ کیا گناہ کر لیا، اب تک جتنا غلط کام کیا کر لیا، اب توبہ کر لیا اور ایمان کے راستے پر آ گیا اور نیک عمل کر لیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ اب تک جتنے کرائم کیے، جتنے گناہ کیے، جتنے پاپ کیے، ہم ان کے پاپوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو ٹرانسفر کر دیں گے نیکیوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان نمازیں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ کرے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ہاں مجھ سے زندگی میں کچھ گناہ ہوئے ہیں، تو توبہ کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ عیدگاہ کی زمین کے لیے ایک صدقہ جاریہ آپ دیں، آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا چندہ ضرور لکھوائیں اور دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے۔ جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اور ایمان کے راستے پر چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو انسان توبہ کرتا ہے وہ صحیح راستے پر واپس پلٹ جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو یو ٹرن لے کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ آپ کو کٹیہار سے موہنا چاند پرانا تھا، صحیح راستے پر آپ چل رہے تھے، اچانک گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر چلے۔ آج کل گوگل میپ بہت راستہ گڑبڑ بتا دیتا ہے۔ ابھی اتر پردیش میں گوگل میپ کے چکر میں ایک پل کوئی بن رہا تھا، ابھی آدھا ادھورا پل بنا تھا، اس پر 4 ویلر لے کر کے ایک نوجوان چلا گیا اور پل پر سے اس کی گاڑی گر پڑی اور نوجوان بیچارہ انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آپ گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر جب چلے گئے، راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا، جلسے میں جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا موہنا چاند پور جا رہا ہوں۔ تو اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں، اب اپنی گاڑی کو موڑ دیجیے، آپ یو ٹرن لے لیجئے۔ تو توبہ بھی یو ٹرن ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ نے گناہ کا کام کیا، ہم نے کوئی غلط کام کیا، اس وقت تک ہم غلط ٹریک پر چل رہے تھے، غلط راستے پر چل رہے تھے، جیسے ہی ہم نے توبہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ہم اللہ کے راستے کی طرف لوٹ پڑے۔ اس کے بعد فرمایا یہ 3 لوگوں نے 500 روپے کا تعاون اس عیدگاہ کی زمین کے لیے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس چندے کو بھی قبول فرمائے، اور جو بھی بھائی ابھی سوچ وچار میں پڑے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے ضرور اس کار خیر میں حصہ لے کر کے جائیں۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن کے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور رحمان کے وشیش بندوں اور خاص بندوں کی کچھ کوالٹیز ہے معلوم اس کا کیا ہے؟ اچھا دکانداروں نے دیا، ماشاءاللہ۔ یہ جھولے میں کچھ رقم آئی ہے،
اب یہ اس کو لوگ ان کے بتائیں گے کتنی رقم ہے. یہ ہمارے سڑک کے جو دکاندار بھائی ہیں ان لوگوں نے اس کو آپس میں کلیکشن کر کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دیکھیے سائڈ سے سب آ کے چندہ دیجئے, مولانا کے ہاتھ سے مصافحہ کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی 2 لاکھ روپے چندہ دے تبھی چندہ ہوتا ہے. مسجدیں بنتی ہیں, عیدگاہ کی زمین خریدی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی 100 روپے کی طاقت ہے. وہ 100 روپیہ بڑے کلیجے سے لا کے دیتا ہے, بڑے دل کے جذبے کے ساتھ لا کے دیتا ہے. اور ایک انسان 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے, کروڑ پتی آدمی 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے, مگر دل کی تکلیف کے ساتھ دیتا ہے. اللہ کے یہاں اس کروڑ پتی کا دیا ہوا 1 لاکھ روپے کا چندہ وہ 19 پڑ جاتا ہے, اور وہ 100 روپے کا چندہ اس غریب انسان کا اللہ کے اس کا مقام زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو کوئی چھوٹا موٹا ہم کیوں اماؤنٹ دینے جائیں. آپ جو بھی ہو رہا ہے یہاں اسٹیج پر لوگ بیٹھ کر کے چندہ کا کلیکشن کر رہے ہیں, آپ آئیے. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے, موضوع کے بیچ میں بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلسے والوں کی بات بھی رہ جائے. آپ آ کر کے ضرور اس عیدگاہ میں اپنا تعاون کیجئے. ہماری جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی چادر لے کے جا رہے ہیں, اور خواتین میں بھی, مہیلا پنڈال میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں سے وہاں 2-4 عورتوں کو سونپ دیجئے, اور چادر میں آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں کریں. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے بیچ میں بار بار موضوع کو, ٹاپک کو چھوڑ کر کے چندے کی بات کرنا. میں اپنے موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کرسی سے اٹھوں گا. رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں آپ کو, ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں, ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, قتل نہیں. اور آگے والذین لا یشہدون الزور, اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں, کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. نئے سال کی رات آ رہی ہے, 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے, ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا. کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا, اور ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, والذین لا یشہدون الزور, اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں, اور کوئی لغو چیز, کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے, جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے, وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. جلسہ ہو رہا ہے, تقریر ہو رہی ہے, آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں. نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ عمل ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں. اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں, وہ غور کرتے ہیں, وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے, ایک بچی رو رہی ہے. یہ بچی کو
स्टेज पर है, ले जाइए भाई, किनकी बच्ची है, कैसी माँ है, कितनी छोटी बच्ची को छोड़कर कहाँ है, स्टेज में आके ले जाइए, छोटी सी बच्ची है, दिखाइए वो स्क्रीन पर। एक बच्चा बैसा गोविंदपुर का, अबुल कलाम बाप का नाम बता रहा है, स्टेज में पहले से बहुत देर से रो रहा है, ले जाइए। मलकैन का रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को सुन करके सुम्म व उमयाना, अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं पड़ते, गौर करते हैं, अमल करते हैं। कुरान की आयतें आज हमारे सामने पढ़ी जाती है, पत्थर दिल हो चुके हैं हमारा। नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, बेनमाजी वैसे के वैसे। ज़िनाकारी पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, ज़िना के केसेस कम नहीं हो रहे। शराब पर कितनी बातें हो रही हैं, मगर नशे का रुझान बराबर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, रहमान के खास बंदे कुरान की आयतों को गौर से सुनते हैं और अमल। उसके बाद फरमाया, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये रहमान के खास बंदों की आखिरी पहचान अल्लाह बयान। रहमान के खास बंदे वो हैं जो ये दुआएं करते रहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी बच्चे हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होते हैं मेरे। हम जब भी खुश होते अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी में शामिल होते। हम किसी अच्छी जगह घूमने फिरने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को शामिल करते हैं। क्या अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता हमारे दिल और दिमाग में पैदा नहीं होती मेरे भाइयों? देखिए, ये फिर किसी ने 1500 रुपए का ताउन पेश किया है, और ये 100 रुपए का भी कुछ ताउन हमारे चंद नौजवानों ने पेश किया था। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को और दान देने वालों के दान को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी जायज मुरादों को पूरी फरमाए। ये सामने फोन पे का स्कैनर कोड भी, बार कोड भी लगा हुआ है, जगह जगह इन लोगों ने लगाया है स्टेज के बीच में। आप हजरात जो ऑनलाइन भी पेमेंट करना चाहें, जरूर इस ईदगाह की जमीन के लिए करते हुए जाएं। तो रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करें। अगर आपकी बीवी दीनदार नहीं है, आपका बच्चा अगर दीन पर नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते। रजाकार हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर हजरत मौलाना जर्जीस साहब इटावा उनको ले आए स्टेज में। 10-15 मिनट के अंदर मौलाना जर्जीस साहब को स्टेज में ले आए। तब तक मौलाना अब्दुल गफ्फार के बाद मौलाना मुश्ताक साहब बंगला में 10-15 मिनट ईदगाह के लिए चंदा करेंगे, बंगला जबान पे जो देना चाहे दे सकते हैं। रहमान के खास बंदे अपने बीवी बच्चों की चिंता करते। अपने बीवी बच्चों के कपड़े की चिंता तो हम सब करते हैं, बच्चों की दुनिया के फ्यूचर की चिंता तो हम सब करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन, ये जायदाद, ये रुपया, ये पैसा, ये जेवर, ये कपड़ा हमारे बीवी बच्चों की दुनिया में काम आएगा। अपने बच्चों की, अपने बीवी की आखिरत में बनाने के लिए आपने क्या किया? आज कितने लोग हैं, जवान बेटी उनकी पढ़ाई कर रही है कलकत्ता में, रांची में, पटना में, लड़की कहां जा रही है, क्या कर रही है, रातों में किससे मिल रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं हमें तो अपनी लड़की के ऊपर भरोसा है। मेरे प्यारे साथियों, भरोसे के नाम पर आंख मूंद लेना और अपनी बेटियों को, अपनी नादान बेटियों को बुराई के अड्डों पे डाल देना, ये अक्लमंदी का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करो, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह कह रहा है, मेरे नेक बंदे दुआएं करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें तू मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी बनना कमाल नहीं है, मुत्तकियों का इमाम बनना कमाल है। ऐसे मुत्तकी बनो, पूरे गांव के लिए आइडियल बन जाओ, पूरे इलाके के लिए आइडियल बन जाओ। तुम्हारी फैमिली इतनी मुत्तकी बन जाए, तुम्हारी बीवी इतनी दीनदार हो, तुम्हारे बच्चे इतने दीनदार हो कि लोग मिसाल दे कि हाँ दीनदार ऐसे लोग होते हैं, मुत्तकी ऐसे। इतनी सारी क्वालिटीज जिनके अंदर पैदा हो जाएं,
اب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے گا، بدلہ کیا دے گا، انعام کیا دے گا، پرسکار کیا دے گا، ذرا سنیے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا. اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا. ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن چیک کر رہا تھا کہ تاج ہوٹل میں اگر ایک دن رات گزاری جائے تو کتنا اماؤنٹ آئے گا. تو میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بمبئی کا بہت 5 اسٹار ہوٹل، بڑا مشہور ہوٹل ہے تاج ہوٹل، ایک رات گزارنے کا اماؤنٹ کتنا آ رہا تھا؟ 50,000. 50,000 روپیہ ایک رات کا چارج ہے تاج ہوٹل کا، جو ہمارے ممبئی شہر کا بہت 5 اسٹار ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے. لوگ چائے پینے جاتے ہیں تاج ہوٹل میں، لوگ بتاتے ہیں 700-800 روپے کی ایک چائے ہوتی ہے. جب دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی اتنی ان کی رونق ہے کہ ایک ایک رات کا 50,000 روپیہ چارج لوگ دیتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں، تو سوچو میرے بھائیوں، جنت تو ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اور جنت کے کمرے کیسے ہوں گے، اور جنت کے محل کیسے ہوں گے، اور جنت کے کھانا پینا کیسا ہوگا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ایسے نیک بندوں کو ان کے صبر کا پھل ملے گا. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سیلیوٹ کریں گے. خالدین فیہا، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بہترین جگہ ہے. میرے عزیزو، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے، قرآن کے 19ویں پارے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے. رحمان کے خاص بندوں کی پہچان. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان پہچان اور ان وشیشتاؤں کو ہم سب بھی اپنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا ہے، جو بدلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے.